محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. اب شیطان مایوس کرتا ہے، کہتا ہے تو نہیں چھوڑ سکتا. بھئی ہم نہیں چھوڑ سکتے تو پروردگار تو چھڑوا سکتے ہیں نا. بھئی ہم اگر نہیں بچ سکتے تو پروردگار تو بچا سکتے ہیں نا. تو پروردگار عالم ہمیں بچا لیں گے جب ہم سچی توبہ کریں گے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے عجیب نقطہ لکھا ہے. فرماتے ہیں جو بندہ گناہ کر بیٹھے مگر اللہ سے دعائیں مانگے اللہ بچا لے میں بچنا چاہتا ہوں، روئے دھوئے معافیاں مانگے، پھر گناہ کر بیٹھے پھر روئے دھوئے معافیاں مانگے، فرمایا ساری زندگی اسی طرح کرتا رہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کھڑا کریں گے، فرمائیں گے میرے بندے تو گناہوں سے بچا کیوں نہیں؟ کہے گا یا اللہ ہر وقت معافیاں مانگتا تھا اور کہتا تھا اللہ بچا لے، میں تو دعا ہی کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واقعی تو نے دعا مانگی، تیری دعا کو قبول کر کے سب گناہوں کو ہم نے معاف فرما دیا. تو جب گناہ سرد ہو جائے تو معافیاں مانگے، روئے دھوئے اپنے رب کو منائے. الندم توبۃ، ندامت توبہ. تو دل میں نادم ہو اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے، اسی وقت دیر نہ کرے. گناہ کا سرزد ہو جانا یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. بڑے بڑوں سے بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں تو گر جانا برا نہیں، گر کر پڑے رہنا برا ہوا کرتا ہے. تو کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو بندہ فوراً اپنے رب سے سچے دل سے معافی مانگے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیش کرے اور کہ اللہ مجھے بچا لینا. غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا. میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. تو روئے اللہ مجھے گناہ کا موقع نہ دینا، اللہ بچا لینا. تو جب بندہ روئے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کو گناہوں سے بچا لیں گے. راوی بصری اللہ کی ایک بندی بڑی پیاری دعا مانگتی تھی، کہتی تھی اے اللہ جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے اللہ شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دے. اے اللہ جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے اللہ شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دے. تو جب ہم اس طرح اپنے آپ کو پیش کریں گے اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت فرما لیں گے، ہمیں معاف فرما دیں گے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے مہربانی فرماتے ہیں. سچی توبہ کریں، پھر اس کے بعد تھوڑے معمولات بھی کریں گے تو ان کے اثرات ہم پر بہت زیادہ مرتب ہو جائیں گے. تو یہ آج کے اس وقت میں دلوں میں عہد کر لیجئے کہ اللہ ہم نے آج تک جو گناہ کیے ہم ان سے سچی معافی مانگتے ہیں اور آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی کا دل میں عہد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں. پھر دیکھیے پروردگار اس پر کیا رحمت فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے راتوں کو اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، تنہائیوں میں معافی مانگیے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات اپنی تفسیر میں لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے من یعمل سوءا یجز بہ، جس بندے نے بھی گناہ کیا اس کو اس کا بدلہ ملے گا. تو فرماتے ہیں کہ اس میں استثناء کسی کا نہیں. من یعمل سوءا یجز بہ، پکی بات ہے جس نے بھی گناہ کیا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، سزا ملے گی. تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جتنے گناہ کر چکے ہیں ہمیں ہر گناہ کے بدلے سزا ضرور ملنی ہے. فرماتے ہیں اب یہ سزا دو طرح کی ہے، سمجھنے والا نقطہ. اب یہ سزا دو طرح کی ہے. ایک تو یہ کہ ہم اس دنیا میں ندامت اور شرمندگی کی آگ میں جلیں، دل میں کڑھیں، اللہ غلطی کر بیٹھے معاف کر دے، یہ بھی آگ میں جلنا ہے. یہ بھی دل میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ معافی دے دے، اللہ پریشان ہوں، معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. فرمایا یا تو یہ بندہ سچی توبہ کے ذریعے دنیا کی ندامت کی آگ میں اپنے آپ کو جلا لے، اگر نہیں تو قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ میں ضرور جلائیں گے.
اب ہمارے لیے آسان راستہ یہی ہے کہ دنیا میں ہی معافی مانگے، ہر گناہ کے بدلے معافی۔ اللہ جو گناہ یاد ہیں ان کی بھی معافی، جو نہیں یاد ہم ان کی بھی معافی مانگتے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔